Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. اسکلز اکیڈمی 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، اسکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اسکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے پارہ نمبر جانتے ہیں قرآن 19 کا تفسیری خلاصہ۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنی جلالت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے، زمین کو کس نے مقام قرار بنایا اور اس کے بیچ دریا جاری کیے اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، مبتلائے مصیبت کی فریاد کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے، خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں راہ کون دکھاتا ہے، بارش کی نوید بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، ابتدا مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کون زندہ کرے گا، زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے۔ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور ہے، اور اس سوال کو قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے اندھے انسانوں کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ حق تبارک و تعالیٰ کی جلالت قدرت کو تسلیم کر لے۔ اس مقام پر بھی قرآن فرماتا ہے کہ اے انسان، زمین پر چل کر دیکھ لو باغی قومیں کس انجام سے دوچار ہوئی۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی مستور ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں۔ سورۃ القصص۔ سورۃ القصص کے شروع میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ یہاں اس مرحلے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ کے کہنے پر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی غیر محسوس تدبیر کے ذریعے انہیں والدہ سے ملا دیا۔ خدا کی شان، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اپنی والدہ کے دودھ پر پرورش پانے لگے۔ پھر جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مظلوم کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ظالم کو مکہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل پر سہون اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ آیت نمبر 20 میں بتایا کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کی حکمت سے مدین بستی کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تک رسائی ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کروں گا کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جب مقررہ میعاد پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں ان کے طور پر جانے، مبارک سر زمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ مبارک سر زمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی
عصا اور ید بیضا کے معجزے عطا ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر ان کا مددگار بنایا گیا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ آیت نمبر 57 میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے؟ اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن جائیں گی، بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی ماضی کی خوشحال سرکش قوموں کے کھنڈرات نشان عبرت ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستیوں والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک رسول بھیج کر ان پر تمام میں حجت نہیں کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 76 میں قارون کا ذکر ہے۔ یہ قوم موسیٰ کا ایک سرکش شخص تھا اور اللہ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھا نہ پاتی۔ اس کی قوم نے اس سے کہا، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی ان لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا، یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا، یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے علم اور مہارت پر ناز کیا۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلی قوموں میں اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے مالداروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا، اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے کر و فر کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے، اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے کہا، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت و طاقت دنیا میں صرف ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا، اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد۔ اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا پا لے گا۔ سورۃ العنکبوت۔ اس صورت کے شروع میں قرآن نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور ابتلا سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق خواہ وہ کوئی بھی ہو کی اطاعت لازم نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ آیت نمبر 14 میں ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغی زندگی اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا، اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ آیت نمبر 26 میں لوط، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں نبوت اور کتاب عطا کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریق سے اپنے جنسی خواہش پورا کرتے تھے۔
اور ڈاکے ڈالتے، اور انتہا یہ ہے کہ کھلے بندوں بے حیائی کا کام کرتے تھے اور لوط علیہ السلام سے نزول عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ ان آیات میں بتایا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا اور قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو پسند کرنے والی ان کی بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا۔ پھر مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تکذیب کے جرم میں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا، تم اپنے تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے والے عاد و سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے تھے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کے عقائد کو بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا، ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف اہل عقل و خرد ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیک الا البلاغ المبین۔